بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، پہلگام واقعے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور عالمی برادری کی پوری کوشش ہے کسی طرح دونوں ایٹمی ملکوں کو جنگ سے روکا جائے. دوسری طرف آج جو مقبوضہ کشمیر میں پہلگام واقعے کے اوپر اسپیشل سیشن ہوا، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے وہاں کیا گفتگو ہوئی ہے. پھر جو وزیر دفاع پاکستان آج انہوں نے اس بات خدشہ ظاہر کیا کہ ہندوستان پاکستان میں حملے کی تیاری کرے اور جو چند روز میں ہندوستان یہ بڑی کارروائی کر سکتا ہے. ہم اس سے جڑے ہوئے پہلگام حملے کے بعد سے جڑے ہوئے تمام حالات واقعات پر ہم جائزہ پیش کریں گے. پھر ناظرین، آج مظفر آباد میں MNCH جو پروگرام کے ملازمین، اس کے اوپر پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور بیچ میں صحافیوں پر بھی تشدد ہوا. آج ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے کہ 20 روز سے یہ خواتین جو ملازمین ہیں، برطرف ملازمین، یہ اپنے بچوں سمیت یہاں مظفر آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور حکومت نے ان کی بات نہیں سنی. آج یہ وہاں سے اسمبلی کی طرف مارچ کرنا چاہ رہی تھی اور جس کو پولیس نے روکا اور تشدد کیا گیا. پھر ناظرین، میرپور پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ منشیات فروشوں کا بین الاقوامی گروہ جو پکڑا گیا اس میں 10 لوگ گرفتار ہیں اور ان سے تفتیش کے دوران بہت سنگین جو ہے نا ان کے انکشافات ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے انکشافات ہیں. ان ساری صورتحال پر بات کریں، لیکن آغاز کرتے ہیں پہلگام جو واقعے سے جو جڑے ہوئے سوالات ہیں کہ آج مقبوضہ کشمیر قانون ساز جو وہاں کی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور ابائی صاحب، ایک تو ظاہر ہے آج دنیا کی اور پاکستان سمیت ہندوستان کا جو موضوع بحث ہے وہ پہلگام واقعے کے بعد سے کیا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوگی نہیں ہوگی، عالمی برادری بیچ میں ہے. تو ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ آج جو مقبوضہ کشمیر اسمبلی کی اجلاس ہوا وہاں کیا ہوا، پھر ہم آگے چلتے ہیں. بہت شکریہ کفیل صاحب. پہلگام واقعے کے حوالے سے جوں دن گزر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں پراسرار یعنی ان میں پراسراریت زیادہ ایک وہ چیز ہے سامنے آ رہی ہے اور بعض چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی. مثلا آج مقبوضہ کشمیر اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اس میں اپوزیشن اور حکومت نے متفقہ طور پر دلی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ مرنے والوں کے نام شیئر کریں تاکہ ہم ان کی فیملیوں سے تعزیت کر سکیں، ان کے گھروں میں وفود بھیج سکیں. میں نے کفیل صاحب ادھر فیس بک پر پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کوئی ایک نام سامنے آئے تھے، ان میں اگر وہ 26 لوگوں کے نام پڑھیں بلکہ زخمی 12 آدمی جو وہ بھی شامل تھے، 37-38 لوگ تھے، ان میں کوئی 16-17 مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. کوئی بہار کا ہے تو کوئی اتر پردیش کا ہے تو کوئی اپنی وہ مغربی بنگال کا ہے تو کوئی وہ جو 7 اسٹار ریاستیں ہیں ان میں سے بہت سارے آسام کے بھی لوگ شامل ہیں. لیکن وہ چونکہ اگر اس کو ہم صحیح مان لیں تو پھر یہ بات جو بھارت کا دعویٰ ہے کہ جو لوگ آئے جنہوں نے گولیاں ماری انہوں نے آ کر پوچھا جی شناخت پوچھی کہ ہاں جی آپ میں سے مسلمان کون کون ہیں تو غیر مسلم کون کون ہیں، پھر تو وہ ساری وہ دڑام زمین سے آ کر گرتا ہے. تو خیال یہ ہے کہ وہ بھی فیبریکیٹڈ ہے اور بھارت نے بھی ابھی تک پوری طرح وہ لسٹ لوگوں کے سامنے نہیں لائی، اپنی قوم کے سامنے اور پاکستان کو بھی نہیں دی اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی نہیں دی کہ مرنے والے لوگ ہیں کون اور ان کا کس وجہ سے متعلق تھا. ابھی تک جو اطلاعات کافی کرینے قیاس باتیں ہیں اور اس کی تصدیق بھی ہو رہی وہ سامنے آئی ہے کہ ان میں ایک کشمیری مسلمان تھا جو مقامی آدمی تھا، گھوڑے یا خچروں والا بندہ تھا جو وہاں اس طرح وہ سروس دیتا ہے لوگوں کو. باقی زیادہ تر لوگوں کا تعلق ہندو برادری سے ہے یا اس طرح کی کوئی وہ جو غیر مقامی لوگ تھے یا جو باہر کے دوسرے ممالک کے لوگ تھے ان میں بھی زخمیوں کی اطلاع آ رہی ہے، مرنے والوں کی اطلاع کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی. تو بھارت کی اسمبلی نے یعنی مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی نے آج شدت کے ساتھ مطالبہ کیا ہے دلی حکومت کے ساتھ، اور ایک تو انہوں نے سخت واقعے کی مذمت کی ہے اور دوسرا ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہمیں لسٹ دیں تاکہ ہم اپنی جو میزبان ہونے کی حیثیت سے کشمیر اسمبلی کے لوگوں کو ان کے گھر میں بھیج سکیں، اسمبلی اجلاس بلا کر اس سے تعریف کر سکیں. ناکامی قرار دیا یہ ناکامی قرار دینے وہ تو حکومت اور اس کے اتحادیوں نے کانگریس اور انہوں نے زور مارا ہے تو بی جے پی ظاہر ہے وہاں اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے تھوڑا سا اس سے گریز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجموعی لحاظ سے ظاہر ہے حکومت اور ان کی اکثریت ہے اور انہوں نے بالکل ذمہ داری ٹھہرائی ہے انڈین سیکورٹی فورسز کے اوپر کہ بھائی وہ لوگ آئے کہاں سے. دوسرا پورے اسراریت کی جو بات میں کفیل صاحب کر رہا تھا، ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آ سکی کہ فی الواقع بھارت کے انٹیلیجنس اداروں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ کیا انیشیٹو فرنٹ تھا، ریزسٹنس فرنٹس کی کوئی اپنی طرف سے انہوں نے ان کا کوئی موقف ہے
ڈال کر وہ انڈین میڈیا میں پھیلا دیا ہے. لیکن کل پرسوں میں ایک بی بی سی کی سٹوری پڑھ رہا تھا, انہوں نے بالکل تحقیق کر کے ان کی اپنی ویب سائٹ, ان کی اپنی ویب سائٹ, ان کے اپنے لیٹر پیڈ اور یہ ساری چیزیں دکھا کر انہوں نے یہ پروو کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو بیان فیبریکیٹڈ ہے, یہ تیار کیا گیا بیان ہے, اور اس بیان سے بالکل ابھی تک کسی ان کے ذمہ دار بندے نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اس واقعے سے ان کا جو جوڑ بھارت کی ایجنسیاں کر رہی تھیں اس کی وہ غیر جانبدارانہ طور پہ تحقیقات نہیں ہو سکی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کے باوجود ایک بات کفیل صاحب واضح ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تیار کی ہوئی ہے, اور آنے والے 2-4 دنوں میں بالکل اس بات کے امکانات یقین کی حد تک ہیں کہ بھارت کو کارروائی کر سکتا ہے پاکستان کے علاوہ, اور کوئی چھیڑخانی کر سکتا ہے, اور وہ صرف اس لیے کر سکتا ہے کہ اپنی عوام کے سامنے انہوں نے جھوٹا موٹا جو پروپیگنڈا کیا ہے اس کی جواز فراہم کرنے کے لیے, لوگوں کو مطمئن کے لیے, اپنے بیانیے کو مستند ثابت کرنے کے لیے, دنیا کے سامنے ثابت کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسا وہ حرکت کریں گے جس سے وہ اپنے عوام کے سامنے یا دنیا کو بھی ثابت کر سکیں گے یہ چیز ہم نے کیا ہے. اور بھارت کی جو ایگو ان کی خود ساختہ ہے وہ متاثر ہوئی تھی, تو اس کے پر وہ کوئی کارروائی بالکل کر سکتے ہیں, اس بات کے واضح امکانات ہیں. عامر صاحب, جیسے اعجاز عباس صاحب نے کہا کہ ذرا ہندوستان تیاری کر رہا ہے, اور آج وزیر دفاع پاکستان کے خواجہ آصف نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ 2 روزوں میں شاید ہندوستان کوئی مہم جو کرے گا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یعنی 22 اپریل سے لے کر آج 28 اپریل ہے, اور یعنی 1 ہفتہ ہونے کو ابھی تک یعنی وہ جو بڑھکے ماری تھی ہندوستان نے وہ نہیں کر پائے. تو کیا واقعی ہندوستان پاکستان کے درمیان کوئی بڑی جنگ ہوگا کہ ایسے کوئی صاحب ایک یہ بات ہے کہ یہ 2 ایٹمی ملک ہیں, ان کی جو جنگ ہے یہ کوئی عام تھوڑی ہے. اسے کوئی اگر آپ یہ سمجھیں کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر یہ جو فائرنگ ہونی, جنگ اس طرح نہیں ہوتی. اگر اللہ نہ کرے یہ جنگ ہوئی تو پھر تو نہ بھارت کے پاس کچھ بچے گا نہ پاکستان کے پاس کچھ بچے گا. اور مگر یہ زیادہ سخت بات ہے کہ شاید جو ہے وہ ایک یہ جو تاثر ہے, وہ جو شجاعت صاحب کہتے ہوتے تھے ہم نے ایٹم بم جو ہے شب برات کے لیے تو نہیں رکھا ہوا, تو یہ اسے ناقابل تشہیر قوت بننے کے لیے پاکستان نے یہ اپنے پیٹ کے اوپر جو ہے پتھر باندھ کے یہ جو سارا کچھ کیا, اور پوری قوم جو ہے وہ کر رہی ہے. ایک تو یہ بات میرا خیال ہے ہماری بین الاقوامی سرحدوں کے اوپر اتنے مسائل نہیں ہیں, ایشو ہے سیز فائر لائن کے اوپر. اب وہاں پہ جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ چھوٹی موٹی اپنی ایکٹیویٹی کرتا رہتا ہے, اور وہاں پہ لوگوں کو جو ہے اور ادھر سے بھی کرتے ہیں, اور دونوں طرف جو ہے وہ کشمیری. پاکستان کے لیے یہ پرابلم ہے کہ پاکستان جب جواب دیتا ہے تو وہ محدود ہو کے اس سرحدی چوکیوں تک جواب دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ تاکہ دوسری سائڈ پہ جو ہمارے کشمیری ہیں وہ نہ مارے جائیں. اور بھارت جو ہے وہ بلا اشتعال فائرنگ کرتا ہے, اسے یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس میں مقصد جو جن لوگوں کی جانیں جائیں گی وہ ذرا وہ سب کو دشمن سمجھتا ہے. ان کے لیے پاک فوج بھی اتنی دشمن ہے, اور ایک عام جو کشمیر کے عوام بھی برابر دشمن ہے, بلکہ جو کشمیری عوام ہے وہ فوج کے آگے کھڑی ہو کے پاکستان کے معاملے میں پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی جنگ کا خدشہ نہیں ہے. اب رائے صاحب یہ بات ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی سرجیکل سٹرائک آزاد کشمیر کے اندر کوئی اٹیمپٹ میرے خیال میں اس کو وہ کر کی جا سکتی ہے. ہندوستان اپنی عوام کو بھارت نے جس طرح کی جو ہے نا وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور بھارتی حکومت نے جس طرح کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور جس طرح بھارتی میڈیا نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. آپ یہ دیکھیں نا رائے صاحب کہ ہمارے میڈیا کے اوپر, ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کی جا رہی تھی. آپ یہ بتائیں کہ دنیا کا کوئی شریف آدمی, دنیا میں کوئی مقصد ریٹنگ طے کرنے والا, دنیا میں کوئی مقصد انصاف کرنے والا پاکستانی اور انڈین میڈیا کا جو ہے وہ کمپیریزن کر سکتا ہے؟ وہ تو بالکل 100% جھوٹ کے اوپر بنے, بالکل فری ہے نا, بالکل ہی فری سٹائل ہے وہاں. نہیں فری سٹائل نہیں, مگر جھوٹ پہ مبنی ہے نا, پروپیگنڈے پہ مبنی ہے. اب دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی جھوٹ کے پاؤں ہیں, اب یہ نیشنل انٹرسٹ ہے نا 2 قوموں کا کہ جی آپ ایک بندے کریں. دوسری یہ بات ہے کہ آج جو یعنی ہندوستانی میڈیا جان بوجھ کے حالات کو جنگ کی طرف لے جانا چاہتا ہے. یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ 26 لوگ مرے, 36 مرے, ہمارے جو ہے وہ جعفر ایکسپریس میں ابھی کتنے لوگ مرے, مطلب روزانہ جو ہے وہ KPK میں لوگ مرتے ہیں, بلوچستان میں مرتے ہیں. ہمارا یہ جو پاک چائنا جو ہمارا سی پیک ہے اس کے اوپر آپ چلاس میں دیکھیں, آپ گلگت بلتستان میں دیکھیں کس طرح کے واقعات ہوتے رہے. یہ کو پاکستان تو نہیں کرا رہا تھا, یہ تو انڈیا ہی کرا رہا تھا. پاکستان کا عزیز دشمن انڈیا, یا پاکستان میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے راہ نکل آتی ہے, یا انڈین جو ہے وہ فنڈڈ چیزیں نکل آتی ہیں جو پاکستان کا استحکام نہیں چاہتے. اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے انڈیا جو ہے وہ فل ٹائم لگا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں ایک واقعہ ہوا ہے جس کی پوری قوم نے مذمت کی, اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ کشمیری بھارت کے سامنے ایک بار پھر کھڑے ہو گئے. ان کے اوپر آپ یہ دیکھیں, ان کے پاس تو ٹورزم تھا نا, بھارت کے پاس ٹیررزم تھا. بھارت جو ہے اپنے ٹیررزم سے ریاست چلاتا ہے, وہ بیچارے جو ہے ٹورزم سے جو ہے وہ
اپنا جو ہے وہ کر رہے تھے، ان کا سب سے بڑا ذریعہ آمدن تھا. تو بھارت کے اندر جس انداز سے ریزسٹنس ہوئی ہے، دیکھیں نا، ایک سول آپ یہ سوسائٹی نے دیکھیں نا، کی ہے. 6-8 دن آپ جو ہے وہ جعلی خبریں، جھوٹی خبریں تو چلا سکتے ہیں نا. اس کے بعد آپ یہ بتائیں، جب قوم کو اصل صورتحال پتہ لگتی ہے تو قوم وہ کرتی ہے نا. آج جو ہے ان کے سیاسی اپوزیشن بھی بول پڑی ہے، ان کے سول سوسائٹی بھی بول پڑی ہے، ان کے دانشور بھی بول پڑے ہیں، ان کے جو ہے وہ باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے اوپر سوالات اٹھانے شروع ہو گئے. اور کشمیری قوم نے بلا تفریق کسی سیاسی جماعت سے، کسی اس سے ہٹ کے جو ہے وہ کشمیری قوم نے بھارت کو جو ہے وہ جواب دیا. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو جنگ کا وہ جو ایک بڑی جنگ جس کی طرف بھارت اشارے کر رہا ہے، اتنی سخت بھارت میں نہیں یعنی ہے. اس کے امکانات پاکستان کم جو ہے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر چھوٹی موٹی یہ جو ہے یہ ٹک ٹک لگائی رکھیں گے، اور آزاد کشمیر میں جو لائن آف کنٹرول کے اوپر ہے اس کے اوپر رہے گا. تو ہماری یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں آزاد کشمیر حکومت کو اور جو پاکستان کے متعلقین ہیں انہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو بھارت آبی جارحیت کر رہا ہے، جس طرح انہوں نے دریائے جہلم میں پانی چھوڑا، اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ روک کے، چھوڑ کے، پریشر ڈال کے وہ اس طرح کا کر سکتے. دیکھیں دنیا میں جنگوں کے اصول ہوتے ہیں نا. جنگوں میں آپ جو ہے وہ بے گناہوں کو نہیں مارتے، آپ پانی کے ذخیروں کو نہیں مارتے، آپ جو ہے وہ ڈیم نہیں تباہ کرتے، آپ جو ہے وہ عبادت گاہوں کے اوپر حملے نہیں کرتے، آپ اسپتالوں کے اوپر حملے نہیں کرتے. جنگیں جو ہے دو ملکوں کی فوجوں کے درمیان ہوتی ہیں، وہ دو ملکوں کے شہریوں کے درمیان نہیں ہوتی. تو مگر جس طرح کا یہ ہے اس حوالے سے آزاد کشمیر حکومت کو، اور خاص طور پہ جو لائن آف کنٹرول سے متعلقہ جو ہے وہ علاقے ہیں، اس کی ان لوگوں کو جو ہے وہ ذہنی طور پہ بھارتی جارحیت کا جو ہے وہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. دوسری یہ بات ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے اور جس طرح کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ماضی میں کیا گیا، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آنکھ اور کان رکھنے والے، پاکستان سے محبت کرنے والے، پاکستان کے مستحکم دیکھنے والے سب کو چاہیے کہ وہ جس طرح کی غیر ذمہ داری جو ہے یہ گزشتہ چند ماہ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی طرف سے اور ان کی ٹیم کی طرف سے کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے، تاکہ دنیا کو جو ہے وہ کوئی ایسا ہماری آزاد یعنی پروپیگنڈے کا موقع نہ ملے. ابھائی صاحب، ابھی کیا تھا کہ آج جو مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں بات ہوئی اور ممبران اسمبلی نے اس کے اوپر کھول پہ بات کی کہ ہندوستان ایک پالیسی کے تحت جو مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ لوگ ہیں ان کو مجاز ڈکلیئر کر کے ان کے گھروں کو تباہ کرنا شروع کرے بارود کے ذریعے سے. اور 1 درجن سے زائد جو گھروں کو گزشتہ 2-3 روز میں تباہ. ابھی وہ ایک پالیسی کے طور پر، ایک ہتھیار کے طور پر جو کشمیری لوگ ہیں، کشمیری مجاہدین ہیں اور ان کے عزیزوں کے گھروں کو تباہ کرتا ہے، یہ اس پر کیوں بہت گر کے نیچے سطح پہ ہندوستان ہے؟ کیا اصل میں کفیل صاحب بات یہی ہے نا، وہ جو بات ہم کر رہے ہیں یا دنیا پوری کر رہے ہیں کہ بھارت کے پاس اس واقعے میں یہ تو بالکل طے شدہ واقعہ پیش آیا ہے، لیکن اس میں پاکستان کے ملوث ہونے کے یا ان تنظیموں کے جن کا اس نے نام لیا ہے کوئی کنکریٹ ثبوت موجود نہیں ہے. اب اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے کوئی 5-7 لوگ گرفتار کیے، 24 لوگ ٹوٹل گرفتار کیے ہیں. ان میں سے کوئی 3-4 لوگ ایسے ہیں جن کا لنکس جوڑا ہے اس واقعے کے ساتھ، ان کے گھروں کو بم دھماکے کر کے اڑایا ہے. میں نے جو تفصیلات پڑھی ہے وہ یہ ہیں ساری. اب جب اس کے پاس کنکریٹ ثبوت نہیں ہے تو نہ دنیا کو وہ مطمئن کر پایا ہے. ویسے اس کا میڈیا تو ہائپ کریٹ کر رہا ہے، لیکن آپ نے ایک خاص بات دیکھی ہوگی کفیل صاحب کہ یہ 5-6 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک بھارت کی دفتر خارجہ نے، بھارت کی فوج نے، بھارت کی حکومت نے، بھارت کے کسی افیشل نے سیدھا براہ راست پاکستان میں الزام نہیں لگایا. اگرچہ جو اقدامات کیے ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہی ہیں. سندھ معاہدہ منسوخ کر دیا اور جو سرحد بند کر دی اور کاروبار تجارت بند کر دی، اور یہ ساری چیزیں پاکستان کے خلاف، اور حملے کی جو ظاہر ہے وہ تیاریاں کر رہا ہے وہ پاکستان کے خلاف ہی ہیں، لیکن الزام نہیں لگایا. اس لیے کہ وہ ابھی تک لوگوں کو، انٹرنیشنل برادری کو وہ ثبوت دینے میں بھارت ناکام رہا ہے. تو ظاہر ہے جب بھارت اتنا بڑا ملک ہے، دنیا میں اس کے تعلقات بھی ہیں، معیشت بھی بڑھ رہی ہے، پوری دنیا کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل کمپنیاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، $1 بلین کا کاروبار ہے. ظاہر ہے ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں تلاش کر رہا ہے جو ایکسٹرنلی اگر ان کو نہیں ملیں گی تو وہ انٹرنلی ڈیفینیٹلی کچھ کرے گا. جس طرح یہ 3-4 گھروں کو انہوں نے بم سے اڑایا ہے، اور وہ جو گرفتار لوگ ہیں ان کے گھروں کو انہوں نے اڑایا ہے، اور یہ اس طرح کی چیز پیش کر کے تو پاکستان کے خلاف ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ عالمی برادری کو ذہنی طور پر تیار کر سکے، ان سے حمایت حاصل کر سکے. ویسے تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ وہ اس کے حمایت میں کھڑے ہیں. کل جو یونائیٹڈ نیشن میں قرارداد پاس ہوئی ہے وہ بھی، اگرچہ وہ قرارداد جو امریکہ اور بھارت پیش کر کے پاس کرانا چاہ رہے تھے وہ ان کی مرضی کی نہیں ہو سکی، لیکن مجموعی لحاظ سے دہشت گردی کے خلاف جو بات ہوئی ہے وہ
اس واقعے کو جوڑ کر کے دیکھا جائے تو ان کے ایک لحاظ سے حمایتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو کنکریٹ ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے ان کے پاس جو بالکل نہیں مل رہے فیبریکیٹڈ کو ثبوت اکٹھے کر کے وہ پاکستان کے خلاف چھوٹے پیمانے پر ظاہر ہے کوئی حملہ کرنے کی یا کوئی جنگ چھیڑنے کی وہ ایک بہانہ تلاش کر رہا ہے. یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے. عامر صاحب ابھی بات ہے کہ مظفر آباد میں آج پولیس نے MNCH یہ پروگرام کہ جو خواتین ملازمین تھے جو برطرف لوگ ہیں جو جن کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا تھا ان کے اوپر آج بدترین لاٹھی چارج کیا اور ان میں مطلب جو صافی بھی بیچ میں آ کے صافیوں پر بھی تشدد ہوا. تو کیا یہ کیا ایشو ہے یہ جو خواتین جو ملازمین ہیں برطرف ہوئی ہیں کیوں برطرف ہیں ان کو کیوں مستقل نہیں کیا جائے؟ وزیر اعظم صاحب نے خود اعلانات کی. کیا معاملہ ہے؟ ایسا اس میں میری آج بڑی ڈیٹیل بات ہوئی وزیر صحت جو ہیں ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب کے ساتھ. تو جو انہوں نے بتایا ہے ایک تو یہ بات ہے کہ یہ بڑا ہی قابل مذمت فعل ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک تو آپ نے نوکری سے نکال دیا روزگار چھین لیا ریاست اور پھر احتجاج بھی نہیں کرنے دے رہے اور احتجاج نہیں کرنے دیتے. احتجاج کرتے ہیں تو آپ ان کے کپڑے پھاڑتے ہیں ان خواتین عزت مآب ہماری بہنوں کو جو ہے سڑکوں پہ گھسیٹتے ہیں. ان کی آواز اٹھانے کے لیے اگر کوئی یا ان کی کوریج کے لیے کوئی صحافی آتا ہے تو ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. یہ سارے جو ہے وہ قابل مذمت ہیں اور خاص طور پہ ایسے حالات میں جس وقت بھارت جو ہے ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کر رہا ہے اور جس وقت کشمیری قوم کو پاکستان جو ہے وہ کشمیر کی بقا کی اور کشمیری پاکستان کی بقا کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور تکمیل پاکستان کی جدوجہد کر رہے ہیں. ایسے حالات میں چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ قوم کو نہیں الجھانا چاہیے. آج یہ دیکھیں کہ آج ساری کی ساری جو ٹینشن ہے وہ ساری کی ساری اس تشدد پورا دن مظفر آباد جو ہے وہ موضوع بحث بنا رہا. اور وہ جو قومی یکجہتی جو ہے جس کے لیے یہ کہا جا رہا تھا وزیر اعظم صاحب نے اور اس دن انہوں نے جو ان کیمرہ بریفنگ بھی دی کہ جی یکجہتی ریلیاں نکالی جائیں. تو یہ جو یکجہتی کے بجائے جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ مذمت کر رہے ہیں ساری سیاسی قیادت مذمت کر رہی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان اور بیرون ملک سے لوگ جو ہے وہ مذمت کر رہے ہیں. صحافیوں پر تشدد ہوا صحافیوں کو تشدد ہوا افسوسناک صورتحال ہے. ایک تو یہ 237 ملازمین کی کہانی ہے رائے صاحب اور بقول جو وزیر صحت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب MNCH ماں اور نوزائیدہ بچے کا ایک وفاقی پروگرام تھا اور جب یہ ختم ہوا تو انہیں جو ہے وہ باقی صوبے تو لے گئے نارمل اسٹرینتھ کے اوپر. آزاد کشمیر حکومت نے ان میں سے کچھ لوگوں کو کہا جی ہم 242 کو لے لیا نارمل اسٹرینتھ پہ 237 جو ہے وہ رہتے ہیں. یہ 500 سے اوپر کے شاید لوگ تھے. تو اب یہ جو 237 لوگوں کا تنازع تھا اور یہ ان کو بقول کے جس میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں اور زیادہ وہ کر چکے ہیں. اب یہ 50-100 لوگ رہ گئے ہیں اور یہ ان کا وزیر صحت نے انصر عبدالی صاحب نے یہ الزام لگایا کہ ان کے ساتھ ہم بہت بار مذاکرات کر چکے ہیں اور ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی ان کا موقف جو ہے وہ مسترد کر چکا ہے اور یہ بار بار ان کی جو نیگوسیشن ٹیم آتی ہے وہ ہمارے ساتھ طے کر کے جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی اور پھر احتجاج. جو میں نے پوچھا کہ آخر حکومت کیا چاہ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی اس کے پیچھے وزیر صحت نے الزام لگایا ہے کہ MNCH کہ جو یہ ملازمین ہے یہ جو ہڑتالی ملازمین ہیں ان کے پیچھے یہ ریموٹ کنٹرول ہے ان کے پیچھے کوئی بڑا ہے. وہ آپ کو پتا ہے نا وزیر اعظم اور ظاہر ہے وہ بھی ان کے ساتھی ہیں. اب وزیر اعظم کے پیچھے وزیر اعظم کی ہر بات کے پیچھے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب والا کوئی سازش ہے کوئی بہت بڑا مافیا ہے کوئی جناب والا حکومت کے ڈسٹیبل کرنے کے لیے اور بیچارے ملازمین ہیں چھوٹے خواتین ہیں یہ حکومت کیسے ہٹا سکتی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی وزیر صحت کہتے ہیں کہ میں نے انہیں عمر کی چھوٹ دینے کا وعدہ کیا تھا اور یہ اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے نوکریوں پہ بحال کریں. آپ جو ہے وہ آپ سے کوئی روزگار مانگے 15 سال یہ بیچارے کانٹریکٹ سے چل رہے ہیں. اب کوئی روزگار مانگتا ہے اسے مارتے ہیں کوئی کہتا ہے جی ہمیں بقایا جات دے دو اسے مارتے ہیں. مگر یہ وہ ہے نا کلچر جو ہے وہ بھمبر سٹائل کلچر ہے نا جس کی وجہ سے جو ہے. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ پولیس جو ہے وہ آزاد کشمیر کی اس حوالے سے بے لگام ہوتی جا رہی ہے کہ انہیں مسلسل جو ہے وہ ٹینشن کا سامنا ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی مظاہرہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور حکومت کی طرف سے ظاہر اس سٹیج کے اوپر یہ وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر تو انہیں تشدد نہیں. وہ ان کا یہ کلچر ہے وہ کہتے ہیں انہیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا پھینٹا لگائیں اور نشان عبرت بنائیں. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ روڈ بند ہوگی اور بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوگی. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا ثاقب مجید صاحب اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دھرنے میں چلے گئے ہیں اور راستہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے بیسکلی یہ کہانی ہے جس کے اوپر حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہم انہیں بار بار کہہ چکے ہیں. کیوں نہیں ان کو مستقل کر رہے ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ وزیر صحت کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کنٹینجنٹ جو ملازمین ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. جو لوگ
प्रोफेशनल हैं जिनके पास, वो कह रहे हैं कई बेशुमार अंडर मैट्रिक हैं और वो हम उन्हें नहीं रख सकते, जिनको हम रख सकते थे हमने रख लिया, बाकियों को हम रख नहीं सकते। अदालतें जो है उन्होंने हमारे हक में फैसला दिया हुआ है, इनके लिए हमारे पास गुंजाइश नहीं बनती। हमने मुज़ाकरात कर करके हमने ये कहा था ये जो हेल्थ पैकेज है इसमें अगर आप चले जाएँ किसी जगह अप्लाई करें तो हम आपको तरजीह बुनियादों के ऊपर रखें। अब तरजीह बुनियादों के ऊपर आप रखेंगे वहाँ पर भी किसी का हक मारेंगे ना। इशू ये है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है जब ये भर्ती किए जा रहे थे उस वक्त, अब जब इन लोगों की जो उम्र की बालाई हद है, अगर ये इन्हें नौकरी नहीं मिलती किसी वजह से, तो उसके बाद अगर वो 40 साल है, 42 साल है, 45 साल है, उसके बाद ये तायाद जो है वो बेरोज़गार रहेंगे। और जब रियासत जो है रियासत की तरफ देखेंगे तो रियासत इन्हें डंडे मारेगी, ख़वातीन के कपड़े फाड़ेगी, उन्हें सड़कों पर घसीटेगी। मगर ये जो अनवार सरकार की और ये जो वज़ीर दाखिला है हमारे, इनकी ये जो रवश है, ये जो इनका तरीक़ाकार है लोगों के ऊपर तशद्दुद करने वाला, उसकी जो है वो एक अजीबो गरीब किस्म की मुलाजमत। अब रियासत के सामने ये अगर वज़ीर सेहत साहब वो कह रहे हैं कि जी 237 लोग हैं और इसमें से सिर्फ मसला जो है वो 50, 60, 70 का रह गया है, तो उनको हल क्यों नहीं करते थे? 50, 60 की तो हल करें, जान छोड़ें। 60 के ऊपर हल करने के बजाय उनके कहते हैं जी इनका पीछे रिमोट कंट्रोल है, इनके पीछे माफियाज हैं, इनके पीछे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ काम करने वालों के हैंडलर्स हैं, पता नहीं क्या 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 क्या। तो बेसिकली जो है वो जो उनका रवैया है, मेरा ये ख्याल है कि इस मामले के ऊपर वज़ीर सेहत को देखें, एक तो सबसे बड़ा जो इशू है हुकूमत का तर्जमान ही कोई नहीं। हुकूमत का जो महकमा इतलात होता है, जो वज़ीर इतलात होता है, जो हुकूमत का वज़ीर आज़म का स्पोक्समैन होता है, वो ऐसे मौके पे आके हुकूमत का बताता है कि इनका ये मामला, हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है। और अब जो है वो सारी चीज़ें जैसे नहीं मकबूजा कश्मीर में वो मारे जाने वाले लोगों की फहरिस्त इंडिया ने छुपा रखी है, इस तरह इन्होंने अपना जो है वो पता ही नहीं लगता इनके पीछे कौन है, मगर तय दर तय जो है वो इनके स्पोक्समैन छुपे हुए हैं, कोई पता नहीं इनकी पॉलिसी क्या है कि लोगों को बता सकें। और इतलात तक रसाई ना होने की वजह से जब वो चीज़ें फैलती हैं वो ख़तरनाक तरफ जा रही हैं। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। और चाहे इसे राय साहब आप जिस अंदाज से भी देख लें, जब आप हक मांगने के लिए सड़क पे आएँ और आपको जो है आपकी ख़वातीन के गिरबान पकड़े जाएं, उनको सड़कों पर घसीटा जाए, उनके कपड़े फाड़े जाएं और उनकी मदद के लिए आने वाले साफ़ियों के ऊपर भी तशद्दुद किया जाए, उनकी कवरेज के लिए तशद्दुद किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है वो चीज़ें जो हैं वो तारीख़ में अनवारुल हक सरकार के मज़ालम के वाले से याद के तौर पर रखी जाएंगी। अब भाई सब इसी पे आते हैं कि यानी जैसे MNCH के जो मुलाजमीन हैं और ये तवील अरसे से अपने छोटे से हक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं और बिलाखिर यानी इनका मसला हल नहीं और हुकूमत आज उनको तशद्दुद भी किया। इसी तरह के साथ जैसे यानी ये जो बल्दियाती नुमाइंदगान इनके मसाइल हल नहीं हो रहे, एक्शन कमेटी का इजलास हुए और अभी भी वो यानी अभी उन्होंने डेडलाइन दे रखी है कि हमारे तमाम यानी जो मुतालबात हैं हल नहीं कर रही। तो ये हुकूमत जानबूझ के कर रही है, क्यों आज़ाद कश्मीर को इंतशार की तरफ? इस बात का जवाब देने से पहले एक जुमला मोतरज़ा, ये जो MNCH वाले हैं ना जी, इनकी हमायत में कोई सियासी पार्टियां भी ज़्यादा नहीं बोल रही, इनकी हमायत में सिविल सोसाइटी भी उस तरह नहीं बोल रही, अमर साहब ज़्यादा बोलते हैं, तो इसका एक मुकदमा इनके ख़िलाफ़ एक और बनता है हुकूमत को यही करना। मेरे ख्याल में अल्टीमेटली वो कहें जी कि ये जो पीछे वो कहते हैं ना जी 40-50 लोगों का मसला है और उनके पीछे को बहुत बड़ा हाथ है, वो माफियाज का हाथ आपका कर लिया जाए। ये तो जुमला मोतरज़ा ये था। अब MNCH वालों के पीछे रह गया, बाकी सबके पीछे तो थे ही हम ना। अब ये गरीब मुलाजमों के पीछे भी हमें निकाल। बिल्कुल आज़ाद कश्मीर में अनवारुल हक साहब ने पिछले 2 साल में ये बिल्कुल प्रैक्टिकली ये साबित हुआ है कि वो माहौल क्रिएट कर दिया है जो उनके अपने हल्के में है। वहाँ एक दौर में हम सुना करते थे कि कोई के किराए के कातिल आते हैं, ज़मीनों पर कब्जे करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर फरार हो जाते हैं कोटला अरब अली खान से और इधर उधर आसपास गुजरात और जलालपुर जेठा और इन इलाकों से आते बिम्बर और बरनाला का कल्चर, यानी इस तरह की चीज़ है। कल्चर से मुराद ये नहीं है कि हम ये कहेंगे लोगों का मजाज ऐसा बन गया, नहीं, वहाँ कुछ इस तरह के ग्रुप हैं, माफियाज हैं जो ज़ाहिर है वो इस तरह के धड़ेबंदी हैं, लोग खुद इनको इस्तेमाल करते हैं। जब इन दोनों बंदों को मौका मिला है तो आज़ाद कश्मीर में बिल्कुल वही माहौल पैदा कर दिया इन्होंने। आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर अफरा तफरी है और पुलिस जो एक दौर में नहीं, पिछले 50-60 साल से मेरे अंदाजे में आज़ाद कश्मीर पुलिस बिल्कुल है, यानी उनके लिए अमन अमान का कोई मसला नहीं था, लोगों के साथ उनके तल्लक वास्ता उठना बैठना दोस्ताना माहौल में था, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर क्रिमिनल तो उस तरह के जराइम तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, चोरी डकैती के अवकात अब बढ़ने शुरू हुए हैं, पहले वो सूरत हाल भी नहीं थी। तो ये बिल्कुल ठीक है कि सरकारी मुलाजमीन और ख़ासकर पुलिस अफरा तफरी के शिकार है ज़हनी तौर पर,
आए रोज़ किसी मुजाहरे से निमटने का उनको हुक्म दिया जाता है, कभी मुलाजमीन का मुजाहरा, कभी सिविल सोसाइटी का मुजाहरा, ना कभी अगर किसी का जो निमट मुजाहरा, सके तो शाम को बेइज्जती होगी, शाम को बेइज्जती वजीर होगी। साहब इधर नाराज अगर नहीं होंगे। करते तो वो होगा, और वहाँ अगर नहीं निमटते तो उनकी ज़ाहिर है शाम को उनकी बेइज्जती होती है, ट्रांसफ़रों की धमकियाँ दी जाती हैं, उनकी तरक्कियाँ बंद करने की दी जाती है। तो ये एक अफरा तफरी का जो ज़हनी इंतशार वाली बात है, ये आज़ाद कश्मीर में इन दोनों बंदों ने पैदा किया हुआ है। और ये चूँकि असल में बिल्कुल किसी सियासी पावर के बगैर, किसी पॉलिटिकल पावर जिसको आप कहते हैं, सियासी हमायत के बगैर आज़ाद कश्मीर के ऊपर ये दो बंदे मुसल्लत हैं, बिलखुसूस अनवर अलग मुसल्लत हैं। और उनकी हुकूमत की बका इसी में है कि लोगों को अफरा तफरी का शिकार करें, लड़ाएँ, झगड़े कराएँ, फसाद कराएँ, ताकि वो असल वो इशू पर। अब देखें ना, MNCH वाली बात कर रहे थे, तो मैं एक और सवाल जहन में ये आ रहा था कि वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर तो इन थोड़े से लोगों को अकोमोडेट नहीं करे, दूसरी तरफ ये कहती है जी कि वो हमने 12-14 हज़ार रुपये का कोई फंड इकट्ठा किया हुआ है, उससे सेहत पैकेज देंगे। वो कुछ रिबन इससे ऐलान कर रहे हैं, ना सेहत कार्ड लोगों को मिला, ना कुछ मिला। अभी कल परसों में किसी का बयान पढ़ रहा था कि अगले 2 महीने बाद बजट आ जाएगा। बस वो सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 5-7-10 रुपए वो कहाँ गया, वो किस पर, वो गाड़ियों पर खा पी गए, वो गाड़ियाँ खरीदने पर खा पी गए, वो किसी और प्रोजेक्ट पर खा पी गए, वो उठाकर कहीं दूसरी की जिम्मेदारी में मुंतकिल कर दी है, वो पैसे कहाँ गए, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, आज मैंने ये बात पूछी कि सोशल प्रोटेक्शन किधर गया, डॉक्टर अब्दाली साहब ने, वो सोशल प्रोटेक्शन तो उनके रेलिवेंट नहीं था। मैंने पूछा डॉक्टर साहब कि आपने 1 जुलाई को हेल्थ कार्ड का ऐलान किया था, तो 10 महीने, उन्होंने कहा जी किया था। मैं कहा जी वो ज़ाहिर है आपने जब वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीच की बजट क्लोज करते हुए तो उसके लिए फंड्स मुख्तस थे। उन्होंने कहा जी अभी तकरीबन तय हो गया। मैंने उनसे पूछा कितने पैसे लगे, उन्होंने बताया कि 6 करोड़ पे 6 अरब रुपए जो है, 6 अरब है ही नहीं, तो 6 अरब कौन से देंगे? नहीं, 6 अरब रुपए उन्होंने कहा कि हेल्थ पैकेज के लिए अब हमारा जो डील हुई है, साल के 6 अरब रुपए हम देंगे आज़ाद कश्मीर की अवाम की सेहत के लिए, और तीनों सूबों से बेहतर जो है नहीं वाया इंश्योरेंस स्टेट लाइफ के जरिए से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के जरिए, और सिंगल बिड के ऊपर। इसमें कोई और नहीं आ रहा, मगर आपने किसी और कंपनी को इसमें नहीं लाया, सिंगल बिड के तहत जो है वो स्टेट लाइफ में 6 अरब रुपए आपने देने का फैसला किया। एक तो हर ये बात है, दूसरा उनका ये ख्याल था कि किसी की इतनी कैपेसिटी नहीं थी या वो है वो। उसके बाद मैंने बताया कि डॉक्टर साहब ये बता दें कि 6 अरब रुपए जो आपने साल के रखे थे, इसमें तो 10 महीने गुजर गए हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि ये इसका इम्कान जो है वो काबीना में मंजूरी के मरहले पे है तो चीज़ें जाएंगी, इसका मतलब है इस साल नहीं होना। तो ये जो 5 अरब रुपए गुजर चुके हैं, ये 5 अरब रुपए किधर गए? तो वो उनके पास जवाब नहीं था। वो कह रहे हैं अच्छा सब अभी हम आते हैं, वक्त थोड़ा रह गया, सेहत में उनके पास वो 5 अरब रुपए नहीं आए। अब आप ये देखें ना कि ये 6 अरब रुपए सेहत के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने रखे थे, तो ये सवाल बनता है ना कि आखिर उसमें से 5 अरब रुपए किधर गए? हुकूमत जो है वो ब्रेकअप देगी तो तभी पता लगेगा कि इसका क्या है। लेकिन वजीर सेहत जो है उन्हें ये नहीं पता कि वो जो 5.5 अरब रुपए जो ज़ाया हो चुके हैं, वो ज़ाहिर हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म से सवाल बनता है, और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो किसी को जवाब दे नहीं। अच्छा अमर साहब अभी हम आते हैं कि जो आज SSP मीरपुर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इंशाफ किया, दावा किया है कि उन्होंने कोई मनशियात फरोशों का बैन-उल-अक़वामी झगड़ा पकड़ा है, तो क्या है, ज़रा नाज़रीन को अपडेट करिए, क्या मामला है मीरपुर? राय साहब, ये काफ़ी दिनों से बहस चल रही थी, इसके ऊपर खासा जो है वो लेदे हो रही थी कि ये एक ग्रोह है जो काफ़ी अरसे से काम कर रहा था। तो आज SSP खावर शौकत जो है मीरपुर के, ये पहले आपको पता है हमारे जर्नलिस्ट रहे हैं और जर्नलिज्म से इन्होंने CSS किया, और इनके वालिद जो हैं वो मारूफ साफ़ी हैं कोटली से। तो इन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने एक तो ये बात है कि ये अरशद बिल्लू साहब, राजा अरशद बिल्लू साहब, ये मुस्लिम लीग नून में भी रहे हैं और बाद में शायद बैरिस्टर सुल्तान साहब के PTI में भी चले गए थे। तो ये जो है एक मौसर यूथ लीडर के तौर के ऊपर मीरपुर में इनकी शनाख्त जानी जा रही थी और समझी जा रही थी, लेकिन इनके ऊपर काफ़ी अरसे से जो है इन्हें इनके हवाले से ये बातें की जा रही थी। और ये मीरपुर शहर से जो है ना वो रहते थे। तो आज ये इन्हें काफ़ी दिनों से गिरफ़्तार किया हुआ था और इनके हवाले से बात जो है वो अहम शख्सियात को इसमें मुलव्वस किए जाने की इतलात थी कि जी बहुत सारे लोगों को जो है वो मुलव्वस किया जा रहा है। और बाज़ औक़ात ये भी था कि इनकी तरफ से ये बात की जा रही थी कि कुछ लोगों का नाम लेने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो मुख्तलिफ ये जो काफ़ी अरसे से चल रहा था, लेकिन ये अफसोसनाक सूरत हाल ये सामने आई है राय साहब के अरशद बिल्लू साहब जो गिरफ़्तार हुए, उन्होंने इंकशाफ किया कि ये काम वो 2013 से कर रहे हैं और 2013 से लेके अभी तक उनके ऊपर प्रॉपर हाथ नहीं डाला गया। तो इन्हें जो गिरफ़्तार किया गया है इसमें 10 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। और जो इनके साथ ये जो कहानी शुरू हुई है गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले, जो है वो जुनैद और वकार नामी लोग धान गली पुल पे जो है वो मनशियात जो है लेके जा रहे थे और बाद में
اس کے اوپر مزید تحقیقات ہونے میں پتہ لگا کہ یہ ارشد بلوچ جو ہیں ان کے پیچھے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے احتشام راجہ جو ہیں، عمار اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اظہر، یہ بھی لوگ گرفتار ہیں. ان کے جو ہے وزیر ایس ایس پی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران ان کے بیانات بھی جو ہیں وہ چلائے ہیں ٹی وی کے اوپر. اور ساتھ جو ہے ان سے جو وہ 1 کروڑ پہ جو ہے وہ یہ بھی پکڑا گیا ہے، ان سے کیش برآمد کی گئی ہے، اور 5 گاڑیاں اور جدید اسلحہ جس میں رائے صاحب کافی جو ہے وہ 222 تھی، 44 بور تھی، 8 mm تھی، موزر تھے، پسٹل تھے، خنجر تھے، میگزین تھی، 22 بور تھے، اور 10 موبائل سمیت بہت زیادہ جو ہے وہ انہیں پکڑا گیا. اس میں ایک معروف کرنسی ایکسچینج خان عبدالوحید خان میرپور کے معروف کرنسی ایکسچینج، اب پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا ان سے کیا لینا دینا. ظاہر ہے وہ تو کاروبار کسی کو بھی پیسے آتے ہیں تو وہ پیسے ڈلیور کرتے ہیں، یا ان کو کیسے انہوں نے وہ شامل کیا ہے. تو یہ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں 2 لوگ کیسر اور ارشد جو ہے بین الاقوامی گروہ کے نمائندے پہلے جو ہے وہ برطانیہ میں بھی یہ کام کرتے رہے ہیں اور وہاں سے سزا یافتہ ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں حکومت برطانیہ نے بھی مانگا ہوا ہے، اور پاکستان کا جو ادارہ ہے اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے اس کے حوالے سے بھی آج یہ اطلاعات کی گئی ہیں. تو آج یہ خاصی جو ہے اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہے. اور ایس ایس پی نے اشارتاً جو ہے یہ کہا ہے کہ اس میں بہت سارے اور لوگ بھی ملوث ہیں، اور ان کو جو ہے انہوں نے کہا ان کا نام لینا جو ہے وہ قبل از وقت ہے، جس کی وجہ سے زیادہ جو ہے وہ قیاس اور خوف و ہراس ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ واضح کیا ہے پولیس کی جانب سے کہ سہولت کار اور ان کی سرپرستی کرنے والے، اس سے مستفید ہونے والے اور ان کے نیٹ ورک کے جو انڈائریکٹ لوگ ہیں ان سب کو بھی گرفتار کر کے کٹہرے میں لایا جائے گا. تو یہ رائے صاحب دوسرا واقعہ ہے. اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک بڑی منشیات کی کھیپ جو ہے وہ جو برطرف ہوئے ہیں عمران پولیس انسپکٹر، انہوں نے بھی یہ ایک بڑی کھیپ جو ہے وہ پکڑی تھی. تو اس کے بعد عمران جو ہے وہ کسی مشکل کا شکار ہو گئے تھے. تو اب یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اب ایک یہ خاور شوکت کی ایفٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں خاصی جو ہے وہ احساس داروں نے بھی ان کی معاونت کی، اور ان کے لوگوں کی کافی عرصے سے جو ہے وہ نگرانی کی جا رہی تھی. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے اندر جو ہے، اور وہ خاص طور پہ جن لوگوں کو آپ اپنا رول ماڈل سمجھ رہے ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ یوتھ لیڈر ہیں، تو وہ اس طرح کے ان کے جب اصل چہرے سامنے آئیں تو یہ صورتحال ہو. تو یہ آج افسوسناک دن ہے کہ جی آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی واقعات جو ہیں، اور اس کے اندر ایک ایسا گروہ جو آزاد کشمیر کا ہی رہنے والا ہے، میرپور کا ہی رہنے والا ہے، وہ میرپور کے نوجوانوں کو اور نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ خود منشیات کا کام کر رہا ہے. تو یہ خاصی جو ہے اس کی اہمیت ہے. اور اس میں جب کنیکشن وہ کیے جا رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جب کنیکشن ملے ہیں تو بعض بہت ہی اہم شخصیات کے جو ہے اس گروہ کے ساتھ جو ہے وہ نام جوڑے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ 2013 سے لے کے آج تک جو ہے یہ لوگ کام کر رہے تھے، اور یہ لوگ معاشرے کے اہم اور معزز ترین لوگوں میں شامل تھے، اور انہیں جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ پروٹوکول حاصل ہوتا تھا، اور ان کا بڑا مقصد انتظامیہ جو ہے انہیں بہت ہی سر پہ بٹھاتی تھی. تو آج وہ منشیات فروش کے طور پہ اور عالمی گروہ کے طور پہ سامنے ہوئے. تو یہ بڑا المیہ ہے آزاد کشمیر کے. بہت شکریہ عمر صاحب، آپ ایسا شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. اور اس وقت جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں، یا پاکستان کے یا اس پورے خطے کے ساؤتھ ایشیا کے ہندوستان کی درمی کی وجہ سے، یا پہلگام واقعے کی آڑ میں جو ہندوستان اب تک اقدامات اٹھا چکا ہے یا اٹھانے کو جا رہا ہے، ظاہر ہے اس سے جو نہ صرف پاکستان بلکہ اس مطلب جو پورے خطے میں جو لوگ بسنے لوگ ہیں، عوام ہیں، ان میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ ہندوستان آگے کیا اقدامات اٹھائے گا. ہم حکومت پاکستان یا جو پاکستان کے ذمہ دار ادارے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ذرا آزاد کشمیر جو تحریک آزاد کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور ذرا کنٹرول لائن پہ ہندوستان ذرا جو الزامات لگائے ہیں مودی نے، اور یا جو ہندوستان کا میڈیا ہے وہ بار بار اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے، الزامات لگا رہا ہے کہ وہ آزاد کشمیر مطلب جو بالخصوص پونچھ اور یعنی راولا کوٹ کو جو نشاندہی یعنی کی جا رہی ہے. تو ہندوستان کوئی بھی مہم جوئی کر سکتا ہے، اور کوئی جھوٹا الزام من گھڑت یعنی کوئی واقعہ پھر ایک نیا واقعہ مطلب بنا کر تو پاکستان کی مشکلات کھڑا کر سکتا ہے. تو پاکستان کے تمام اداروں کو، آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو، آزاد کشمیر حکومت کو، سب کی ذمہ داری ہے کہ موجودہ حالات میں یعنی غیر یقینی صورتحال ہے، اس غیر یقینی صورتحال کا تقاضا ہے کہ پوری قوم متحد رہے، پوری قوم اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرے، اور تمام ادارے ایک ہو جائیں. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.